ایک کلاس میں آپ سبھی کا پھر سے استقبال ہے۔ ہم خواجہ میر درد کی غزلیں پڑھ رہے تھے، جن میں آج کی ان کی ہمارے سلیبس کی آخری غزل ہے، یعنی 5ویں غزل ہے، اس کا ہم آج تشریح کریں گے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ عرض وہ سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یعنی کہ خواجہ میر درد اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ عرض وہ سما، عرض یعنی زمین، سما یعنی وہ سما یعنی آسمان، کہ اے اللہ تعالیٰ تیری جو وسعت ہے، تیرا جو پھیلاؤ ہے، یعنی کہ تیرا جو وجود ہے، آج زمین و آسمان کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنے آپ میں نہیں سمیٹ سکتی، یعنی تو اتنی بڑی جگہ میں بھی تو نہیں سما سکتا۔ لیکن ایک میرا دل ہے، کیونکہ وہ عشق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک میرا دل ہے، وہ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن وہاں پہ تو سما سکتا ہے۔ یہاں پہ شاعر نے مطلب زمین و آسمان سے بھی بڑھ کے اپنے دل کو مان لیا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت گہرا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا جو پھیلاؤ ہے وہ تو کم ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے، سمانے کے لیے، کیونکہ میرا دل صرف چھوٹا ہوتے ہوئے بھی اس میں اللہ تعالیٰ سما سکتا ہے، یعنی میرا پروردگار اس میں سما سکتا ہے۔ دوسرا شعر ہے۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی پروردگار صرف ایک ہیں اور ان کی وحدت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ جیسے ہم انسان ہوتے ہیں تو آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو دوسرا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئینہ جو ہے وہ بھی ان کا چہرہ نہیں دکھاتا ہے، کیونکہ ان کی وحدت میں، ان کی ذات میں اور کوئی شامل نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات میں ان کے سامنے ان کا عکس بھی نہیں آ سکتا، اس لیے آئینہ تیرے سامنے مطلب کیسے ٹھہر سکتا ہے، یعنی خدا جو ہے وہ واحد ہیں، اکیلے ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تیسرا شعر ہے۔ میں وہ فتادہ ہوں کہ بغیر از فنا مجھے، نقش قدم کی طرح نہ کوئی اٹھا سکے۔ درد فرماتے ہیں کہ میں ایسا گرا ہوا ہوں، فتادہ کا مطلب ہوتا ہے گرا ہوا، بغیر از فنا یعنی جب تک میں فنا نہ ہو جاؤں، یعنی ختم نہ ہو جاؤں، کہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرنے تک، مرنے سے پہلے مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ نقش قدم کی طرح نہ کوئی اٹھا سکے، نقش قدم یعنی پاؤں کے نشان، جیسے کہ پاؤں کا نشان ہوتا ہے جسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اسی طرح میں بھی تیرے عشق میں یعنی خدا کے عشق میں ایسا پھنسا ہوا ہوں یا ایسا مل گیا ہوں کہ مجھے کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ دن رات اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پیر کا جو نشان ہوتا ہے اس کو ہم مٹا تو سکتے ہیں لیکن اٹھا نہیں سکتے، اسی طریقے سے خواجہ میر درد کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں فنا نہ ہو جاؤں، اس کی ذات میں ختم نہ ہو جاؤں، تب تک میں اٹھ نہیں سکتا۔ اگلا شعر ہے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ قاصد کا مطلب ہوتا ہے پیغام لانے والا، یعنی میسنجر۔ درد فرماتے ہیں کہ ایک قاصد، تو کیا اس خدا کا پیغام لے کر میرے پاس آیا ہے، جا تو اپنا کام کر، دل ہمارا خود اس کا بڑا پیامی ہے۔ اس معبود حقیقت کا پیغام سوائے دل کے اور کوئی نہیں لا سکتا اور نہ ہی سن سکتا ہے، کیونکہ دل وہ طاقت رکھتا ہے، اگر انسان کے کان بہرے بھی ہو جائیں تو بھی اس کے دل کی دھڑکن خدا کا پیغام سن لیتی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے پروردگار کو، اپنے آقا کو، اپنے ایشور کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے، سما رکھا ہے، تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پیغام لے کے آئے، کوئی میسنجر آئے ان کا پیغام کوئی ان کو سنائے، کیونکہ ان کا دل ہر لانے سے پہلے ہی ہر پیغام کو سن لیتا ہے۔ اگلا شعر ہے۔ غافل خدا کی یاد پہ مت بھول جنہار، اپنے تیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ اے انسان، تو خدا کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہونا، کیونکہ تو اس کا بندہ ہے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ مالک کو ہر دم یاد رکھے اور اس کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے کہ اپنی
خود ہی کو ہی بھول جائے، کیونکہ سب سے بڑی عبادت بندے کی یہی ہوتی ہے، یعنی یدی بھلانا ہے تو خود کو بھلا دے اس کی ذات میں، خدا کی ذات سے بالکل غفلت نہ کر۔ اگلا شعر ہے، یا رب یہ کیا طلسم ہے اورا کے فہمیاں، دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے۔ طلسم کا مطلب ہوتا ہے جادو، اورا کے فہم سمجھ یا عقل، یعنی خواجہ میر درد اس شعر میں فرما رہے ہیں، اے خدا دنیا اور زندگی کیسا طلسم ہے، یعنی کیسا جادو ہے جسے سمجھ اور عقل توڑ نہیں سکتی، بلکہ جتنا خدا کے بارے میں انسان غور کرتا ہے کہ وہ کیا ہے کیسا ہے، اتنا ہی عاجز ہوتا ہے اور خیالاتوں میں الجھ جاتا ہے۔ یعنی دنیا، زندگی اور خدا کا راز انسان کی سمجھ سے بعید ہے، یعنی دور ہے، کیونکہ انسان میں اتنی سمجھ اور فہم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں ان کو وہ سمجھ سکے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اور اچھا ہے۔ اگلا شعر ہے، گو بحث کر کے بات بٹھائی پہ کیا حصول، دل سے اٹھا غلاف اگر تو اٹھا سکے۔ خواجہ میر درد کہہ رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر کے اگر کسی بات کو دل پہ بٹھا دیا جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ دل پہ جو کثافت کا جو پردہ پڑا ہوا ہے ہمیں اس کو ہٹانا چاہیے، اور اس کو ہٹانے کے بعد ہی انسان خدا کی ذات کو پہچان سکے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بات کو ہم بحث کر کے ترک وترک کر کے اس دل پہ بٹھائیں، یعنی ایمان لائیں، یقین کریں، تو اس سے کیا فائدہ۔ یدی اللہ کی ذات پہ ہمیں ایمان لانا ہے، ان کے اصولوں پہ چلنا ہے، صحیح راستے پہ چلنا ہے، تو انسان کو اپنے دل کا جو پردہ ہے، غفلت کا جو پردہ ہے، کثافت کا جو پردہ ہے، اس کو ہٹانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کو سچے دل سے کرنا چاہیے۔ اگلا شعر ہے، اطفائے نار عشق نہ ہو آب اشک سے، یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے۔ اطفائے یعنی بجھانا، نار عشق یعنی عشق کی آگ، آب اشک یعنی آنسوؤں کا پانی۔ درد کہہ رہے ہیں کہ عشق کی آگ ایسی آگ ہے جو آنسوؤں سے نہیں بجھ سکتی، بلکہ آنسوؤں سے تو اور بھی تیز ہو جاتی ہے، اور نہ یہ دریاؤں یا سمندروں کے پانی سے بجھ سکتی ہے، کیونکہ عشق کی آگ تو دل میں لگتی ہے اور جہاں کسی کا زور نہیں چلتا۔ عشق چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ آخرت یعنی عشق حقیقی ہو یا پھر عشق مجازی ہو۔ اس غزل کا آخری شعر ہے یعنی تخلص کا شعر ہے، مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے بخود پر نہ لا سکے۔ درد فرماتے ہیں کہ جو کوئی خدا کی محبت میں مست ہو گیا اور جس نے شراب حقیقی پی لی، وہ زندگی بھر اس کے نشے میں مست رہے گا، کوئی بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکتا، اور وہ تا قیامت تک بے خود ہی رہے گا، کیونکہ جس انسان نے اپنے دل میں عشق حقیقی کو رچا بسا لیا وہ پوری زندگی عبادت میں مشغول رہے گا اور دنیاوی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو شراب عشق ہے، عشق کی جو شراب ہے وہ انہوں نے پی لی ہے اور اس میں وہ ہمیشہ تا قیامت تک بے خود رہے گا۔ اسی کے ساتھ غزلوں جو میر درد کی غزلیں ہیں ان کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اگلے جو دوسرے شاعر ہیں ان کی غزلوں کی تشریح کریں گے۔ شکریہ۔